ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے کی خبریں ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب مشرق وسطیٰ پہلے ہی ایک نازک توازن سے گزر رہا ہے۔ غزہ جنگ کے اثرات، اسرائیل کی سیکیورٹی ترجیحات، ایران پر مغربی دباؤ اور خلیجی ممالک کی نئی سفارتی حکمت عملی، یہ سب مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جہاں ہر بڑا فیصلہ پورے خطے کی سیاست کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی پس منظر میں امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان نے بحث کو مزید وسعت دے دی ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کے ساتھ ساتھ عرب اور مسلم ممالک کو بھی ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہیے۔ ٹرمپ کے بیان کے مطابق پاکستان، سعودی عرب، قطر، ترکیہ، مصر اور اردن جیسے ممالک کو اس عمل میں شامل ہونا چاہیے، جبکہ متحدہ عرب امارات اور بحرین پہلے ہی اس کا حصہ ہیں۔ اب یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات اور ابراہیمی معاہدے سے دو الگ سفارتی فریم ورک ہیں، لیکن موجودہ عالمی سیاست میں انہیں ایک بڑے خطے کی مجموعی اسٹریٹجک ڈیزائن کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ کی کوشش یہ رہی ہے کہ ایک طرف ایران کے ساتھ کشیدگی کو کسی قابل قبول سطح پر لایا جائے اور دوسری جانب خطے کے عرب اور مسلم ممالک کو اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور معاشی تعلقات کی طرف مزید آگے بڑھایا جائے تاکہ ایک نیا علاقائی توازن قائم ہو سکے۔ ٹرمپ کے بیان میں اصل سیاسی اشارہ یہی ہے کہ وہ ان دونوں معاملات کو علیحدہ نہیں بلکہ ایک وسیع تر سیاسی پیکج کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی اگر ایران کے ساتھ کسی معاہدے کی راہ ہموار ہو رہی ہے تو ساتھ ہی خطے کے دیگر اہم ممالک کو بھی ایک نئے سفارتی ڈھانچے کا حصہ بنایا جائے۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ اگر مسلم ممالک ابراہیمی معاہدے کا حصہ نہ بنے تو کیا ایران امریکہ معاہدہ متاثر ہو سکتا ہے؟ موجودہ سفارتی حقیقت کو دیکھا جائے تو دونوں معاملات کا براہ راست قانونی یا رسمی تعلق نہیں ہے۔ ایران امریکہ معاہدہ بنیادی طور پر جوہری پروگرام، پابندیوں کے خاتمے اور سیکیورٹی خدشات سے متعلق ہوگا، جبکہ ابراہم اکارڈ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا ایک الگ سیاسی عمل ہے۔ اس لیے تکنیکی طور پر ایک کا انحصار دوسرے پر نہیں ہے، لیکن عملی سیاست میں معاملات ہمیشہ اتنے سادہ نہیں ہوتے۔ امریکہ اگر اس پورے خطے کو ایک مربوط حکمت عملی کے تحت دیکھ رہا ہے تو پھر ان دونوں معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ اس صورت میں بعض مسلم ممالک کی عدم شمولیت سیاسی دباؤ یا سفارتی پیچیدگیوں کو جنم دے سکتی ہے، لیکن اسے کسی معاہدے کی مکمل ناکامی کا فیصلہ کن عنصر نہیں کہا جا سکتا۔ سعودی عرب اور ترکیہ جیسے ممالک کے لیے یہ معاملہ مزید حساس ہے کیونکہ ان کی خارجہ پالیسی صرف بین الاقوامی دباؤ نہیں بلکہ داخلی سیاسی رائے عامہ اور علاقائی تاریخی تناظر سے بھی جڑی ہوئی ہے، خاص طور پر فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے۔ اس پورے منظرنامے میں اصل حقیقت یہ دکھائی دیتی ہے کہ امریکہ ایک ایسے خطے کی تشکیل چاہتا ہے جہاں ایران کے ساتھ کشیدگی کم ہو اور ساتھ ہی اسرائیل اور مسلم دنیا کے درمیان تعلقات کسی نہ کسی شکل میں معمول پر آئے۔ تاہم یہ ایک پیچیدہ اور مرحلہ وار عمل ہے جس میں ہر ملک اپنی حدود اور ترجیحات رکھتا ہے۔ نتیجتاً یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ایران امریکہ ممکنہ معاہدہ اور ابراہیمی معاہدے ایک دوسرے کے متبادل نہیں بلکہ ایک وسیع تر جغرافیائی سیاسی سوچ کے مختلف حصے بھی ہیں۔ ڈاکٹر عرفان علی فانی، انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود۔ السلام علیکم ڈاکٹر فانی۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور ایران معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اس میں ابراہم اکارڈز کی بات چھیڑ دینا اور پھر مسلم ممالک، عرب ممالک کو جو ہے وہ ابراہم اکارڈز کے حوالے سے کہنا کہ اس میں وہ بھی ہو جائے، تو یہ ایک کیا سوچی سمجھی پلاننگ ہے یا اس کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں جو ایک اسپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے؟ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ازنٹ اٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ؟ جی بالکل، میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 20 گھنٹے پہلے تک جتنی بھی ٹویٹس ڈونلڈ ٹرمپ دن میں 2، 4، 6 کرتے تھے، کبھی بھی انہوں نے اس کے اندر ابراہم اکارڈ کے حوالے سے ایران کے کانفلکٹ کی بات نہیں کی تھی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کل اچانک سے جب دنیا کو یہ پتا چلا کہ جو ایران ہے اور وہ جو امریکہ ہے وہ کسی ڈیل کی جو تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، تو امریکہ کے اندر جتنے بھی ڈیموکریٹس کے اندر اور ریپبلکن کے اندر جو بھی اسرائیلی لابی ہے نا، اس نے اپنی تمام تر جو اپنی طاقتیں تھیں اور اپنا جو اثر و رسوخ تھا وہ اس ڈیل کو روکنے کے لیے اور دھڑا دھڑ نیو یارک ٹائم کے اندر اور دیگر جو وہاں کے CBS اور دیگر جو میڈیا چینلز ہیں وہاں پہ ان کے اوپر تنقید کرتا ہوا آپ کو بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں اس ڈیل کو لے کر۔ تو بنیادی طور پر اسرائیل جو ہے وہ اس نے وہی جو اسپوائلنگ کا رول کی ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ اب یہ جو موقع ہے، اس موقع کے اندر جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک بہت اچھی ڈیل جو ہے، جو اوباما سے بھی اچھی ڈیل ہے، وہ امریکہ کو دینے جا رہا ہوں، جس کے اندر جو ہے وہ ایران یورینیم کی افزودگی کو لے کر یا ایٹم بام کو لے کر کچھ کمپرومائزز کے اوپر اتفاق کر چکا ہے، تو اس سناریو کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان لابیز کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اتنا زیادہ دباؤ میں لایا گیا ہے۔ لنڈسی گراہم کی آپ ٹویٹ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے تک کسی نے اس پہ بات نہیں کی
थी। सबसे पहले लिंडसी ग्राहम जो है, जो सेनेटर हैं अमेरिका के, उन्होंने ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मुस्लिम उम्मत के जो लीडर्स हैं उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम लीडरान से ये पूछा है, सऊदी अरेबिया, कतर, इवन के ईरान और पाकिस्तान के, देखें जी आप जो अब्राहम अकॉर्ड है आप उसका हिस्सा बन जाएं तो अचानक से वहां पे, और जो बाराक रावत है उसने भी एक्सेस के ऊपर एक जो स्टोरी है वो पब्लिश की है, जो कि बहुत ज्यादा आप कह लें कि क्रेडिबल एक जर्नलिस्ट है, जो जब हम मगरबी सहाफत की बात करते हैं तो उन्होंने भी ये स्टोरी लिखी है कि जिसके अंदर जब ये सवाल किया गया मुख्तलिफ लीडरान से, जो मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स थे, तो वहां पे बिल्कुल साइलेंस छा गई और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि कोई दूसरी तरफ मौजूद भी है कि नहीं है। देखिए जो इस्लामी जो उम्मत है, जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या दीगर जो ममालिक हैं, उन सब का एक बड़ा क्लियर कट स्टांस रहा है इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से, और वो ये था कि फ़लस्तीन को 1967 की वॉर से पहले तक जो सरहदें थी इजराइल की और पैलेस्टाइन की, उन सरहदों के अंदर दो रियासती जो हल है वो अगर होता है तो सऊदी अरेबिया ने यह कहा था कि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। आपको याद होगा कि हमेशा से इजराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से अमेरिका ने कैंप डेविड अकॉर्ड भी करवाया था, जिसके अंदर इजिप्ट ने आके तस्लीम कर लिया था। फिर ओस्लो अकॉर्ड हुआ जिसके अंदर अल फतह और यासर अरफात भी जो हैं उन्होंने भी इजराइल को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया था, अगरचे इजराइल ने पैलेस्टाइन को एक रियासत तस्लीम नहीं किया था। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसके अंदर वो ये चाहते हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज किया जाए और जो दीगर ममालिक इसके अंदर अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ ऐसी शराइत जो है उनके साथ मंसूब कर दिया जाए इस डील को कि अल्टीमेटली एक नया जो मशरिक़ वुस्ता का पॉलिटिकल सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर हो, जिसके अंदर ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर या दीगर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी इजराइल को तस्लीम जी बिल्कुल जाहिर है डॉक्टर फानी, अब ये प्लान तो है अमेरिका का और उस पर जैरेड कुशनर जो है वो काम करते रहे, और जैसे अभी जिक्र हुआ यूएई और ऑलरेडी जो है इस हवाले से इस अब्राहम अकॉर्ड को वो कर चुके हुए हैं पहले ही, लेकिन पाकिस्तान, सऊदी अरब के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना, और जाहिर है पाकिस्तान को भी आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान को की तरफ देख रहा होगा व्हेन इट कम्स टू अब्राहम अकॉर्ड्स। तो इस वक्त में जब पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर इतना अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और ये वो वक्त है जब पाकिस्तान इसको किसी ना किसी जगह पे मटीरियलाइज करे, कैपिटलाइज करे, उल्टा पाकिस्तान पे ये प्रेशर अगर कोई डालता है कि आप अब्राहम अकॉर्ड करें, तो इज़ इट जस्टिफाइड? नहीं, इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। देखिए आज तक जितने भी इजराइल की तरफ से या ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं या दुनिया के अंदर जो जंगें उन्होंने दुनिया के ऊपर, चाहे वो गाजा हो, लेबनान हो, सीरिया हो, वेस्ट बैंक हो, जो वो करता रहा है, कोई भी चीज़ की लेजिटिमेसी हमारे पास नहीं है, कोई उसका जवाब उनके पास नहीं है, ना आलमी कवानीन के अंदर, ना दुनिया की जो नॉर्मेटिव जो वैल्यूज होती हैं उनके अंदर। तो इजराइल की जब भी हम बात करते हैं तो हम उनको एक ऐसे मुल्क के तौर पे हमने डिस्कस करना है जिसको ये इस्तिस्ना हासिल है कि उसके ऊपर ना तो दुनिया का कोई कानून लागू होता है और ना ही उसके ऊपर दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की कदरें हैं वो उनके ऊपर लागू होती हैं, क्योंकि उनकी पुष्ट पे अमेरिका खड़ा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के दरमियान में आपस में जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कतई पसंद नहीं करता कि वो नेतन्याहू से बार बार टेलीफोन पे बात करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने बीच में जितनी दफा भी इस डील को स्पॉइल करने की कोशिश की है तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मौजूद है, और उसको कोई समझ नहीं आ रही कि अगर मैं बात नहीं मानता हूं तो भी मैं फंसता हूं, अगर मैं बात इनकी मान लेता हूं तो भी मैं फंसता हूं। तो अगर तो अमेरिका ने इजराइल को खुश रखना है तो फिर अमेरिका तो इस वक्त अपनी रिलेटिव पावर अगेंस्ट द चाइना एंड रशिया वो तो खत्म हो चुकी हैं, नेटो भी उससे दूर जा चुका है, यूरोपीय यूनियन भी उससे दूर जा चुका है, और अगर तो इजराइल ने ही अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को चलाना है, और इस वक्त अमेरिका के अंदर भी रेहान बहुत बड़ी तादाद में जितने भी सर्वेज हो रहे हैं वो सारे के सारे ओपनली डिसअप्रूव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज को, जो मशरिक़ वुस्ता के हवाले से या ईरान जंग के हवाले से उसने अडॉप्ट की गई हैं। तो मगरिब के अंदर भी इजराइल की सपोर्ट डे बाय डे खत्म हो रही है, अमेरिका के अंदर भी वो सपोर्ट खत्म हो रही है, और ये कितना बड़ा वेरिएबल है जिसकी तरफ अभी तक तो हमारी इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं हो रही। लेकिन आप आने वाले दिनों में देखें कि इजराइल इस पूरी दुनिया के अंदर
آپ کو ایک آئسولیٹ کنٹری کے طور پر نظر آئے گا کہ جب امریکہ کے اندر سے یہ آوازیں اب اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور اسرائیلی لابی کے اوپر بڑا کیٹاگوریکلی کرٹیسزم جو ہے وہ آپ کو مغربی میڈیا کے اندر نظر آ رہا ہے، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھی جو سیاست ہے نتن یہو کی اس کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، اگرچہ اسرائیلی لابی کا بہت گہرا ان کے اوپر اثر ہے اور جو کہ ان کی مجبوری ہے، ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ تو یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ جب پاکستان اس خطے کے اندر ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہمارے آرمی چیف اور اس وقت بھی جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں وہ چین کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ چین میں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے، پھر نتن یہو آتا ہے اور پھر شہباز شریف اور عاصم منیر وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، جو فرسٹ ٹیئر ہے دنیا کا پاور کا، اس کے اندر آپ پاکستان کو اس وقت کھڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ ٹھیک۔ چین اور روس جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس وجہ سے اس جنگ میں ثالثی کا حصہ نہیں بن رہے کیونکہ پاکستان ان کے بہاف کے اوپر تمام ذمہ داریوں کو بھی پورا کر رہا ہے اور ان رسک کو بھی فیس کر رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان علی فانی، انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ موجود تھے۔